تو آج زرداری صاحب آئے تھے یہاں، صدر آصف علی زرداری صاحب، یہ ان کا پہلا دن تھا اور ان کو کئی وفود ملے ہیں، انہوں نے شمولیت بھی کی ہے اور انہوں نے لائے عمل بھی ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، سینٹرل پنجاب کا بھی اور ساؤتھ پنجاب کا بھی۔ آج مخدوم احمد محمود صاحب صدر جنوبی پنجاب، انہوں نے کچھ وفود سے ملاقات کرانی تھی جو انہوں نے کر لی ہے اور ابھی بھی جاری ہیں ملاقاتیں۔ تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اذان آ رہی ہے، اذان کے بعد جی سر تھوڑا جا پیچھے ہو جاؤ نا، میرے ویڈیو نہ بنائیں۔ اذان ہو گئی اور آج جو میٹنگ ہوئی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اسٹریٹجی تھی وہ ڈسکس ہوئی، جو پولیٹیکل سچویشن پاکستان میں ہے اس پہ ڈسکشن ہوئی، اور جو اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اندرونی اور بیرونی ان کے اوپر حالات پہ ڈسکشن ہوئی، اور اوور آل سچویشن جو ادھر نیشنلی انٹرنیشنلی ریجنلی جو بھی تھے ان پہ معاملات پہ ڈسکشن ہوئی، اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے شمولیت کی، جس کی لسٹ جو ہے وہ سیکرٹری جنرل صاحب پرووائڈ کر دیں گے آپ کو، اور کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے آج شمولیت اختیار کیا چونکہ آپ کی 25 افراد کی لسٹ جو آپ کی طرف سے فراہم کی گئی، کہ 25 کے 25 نے شرکت کی ہے، اور مزید کتنے لوگ جو ہے وہ تیار ہیں، اور ان میں کتنے پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو آپ کی پیپلز پارٹی پہ پہلے تھے اور وہ چھوڑ گئے تھے؟ دیکھیں ہر جماعت سے ہیں اور پی ٹی آئی سے بھی ہیں اور دوسری جماعتوں سے بھی ہیں، اور جس کی لسٹ جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ بھی دکھاتے رہے ہیں اور وہ پارٹی آفس جو ہے وہ ان کو پرووائڈ۔ گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا الیکشن اب یہ بھی ہے کہ کیا اکتوبر میں بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس موجودہ پارلیمنٹ کی مدت بڑھائی جائے، اس پر پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں ابھی جو بھی ڈسکشن ہوگی اس وقت ہم آپ سے بات کریں گے، ابھی تک اس پہ ہماری کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، اور جو ہمارا جو موقف ہے وہ ایک ہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوری جماعت ہے، کانسٹیٹیوشن میں رول آف لا میں بلیو کرتی ہے، اور جو بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے اور انڈیویجولی نہیں کرتے۔ اور پھر ہمارے جو کولیشن گورنمنٹ ہیں ہم اس کا بھی حصہ ہیں، اور کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو بھی لائے عمل ہوگا وہ متفقہ ہوگا۔ اچھا گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت گیلانی صاحب اس وقت جو ملکی حالات ہیں، گیلانی صاحب اس وقت جو ملکی حالات ہیں کیا ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جہاں تک ڈائیلاگ کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سیریسلی، اور انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھی بہت زور دیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور اس سے ہٹ کر بھی ہم نے یہ کہا کہ یہ پریروگیٹو پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہے کہ وہ انیشیٹو لیں۔ اس کے باوجود بھی ہم نے انیشیٹو لیا، جو اتحادی جماعتیں تھیں، کولیشن گورنمنٹ کی اتحادی تھیں، ہم نے ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے، اور پھر فائنلی گورنمنٹ نے بھی ان کو آفر دی اور انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ مذاکرات کیے۔ اور مذاکرات کے بارے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت اچھے پازیٹیو ہوئے اور ہر چیز پر اتفاق ہو گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ آپ آگے آئیں، کچھ ہم پیچھے چلتے ہیں، تو ہمیں گیو اینڈ ٹیک میں ہم ایڈجسٹ کر لیں گے۔ ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ بجٹ کے بعد اور جو ٹریڈ پالیسی ہے اس کے بعد اور آئی ایم ایف کی جو ہماری مذاکرات ہیں اس کے بعد آپ الیکشن کرا لیں، اور وہ ذہنی طور پر سب مان گئے تھے۔ پھر جب مے ڈے کی چھٹی ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہمارا موقف ایک ہی ہے کہ 14 مئی کو تمام اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں باشمول قومی اسمبلی کے،
اور پھر ہم 14 کو ہی الیکشن کرائیں. ہم نے کہا پھر مذاکرات کس چیز کے کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اگر 14 تاریخ کی بات آپ کر رہے ہیں دین گو ٹو دا کورٹس. تو وہ دا میٹر از سب جوڈس بیفور دا کورٹ اور لیٹ دا کورٹ ڈیسائڈ. تو ہم نہیں کر سکتے. آپ نے غلطی کی قومی اسمبلی توڑ کے, آپ نے غلطی کی پنجاب اسمبلی توڑ کے, آپ نے غلطی کی کے پی کی اسمبلی کو توڑ کر, آج پھر آپ غلطی کر رہے ہیں. مذاکرات کی ٹیبل سے آپ جان بوجھ کر اٹھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپرچونٹی پھر آپ کو نہیں ملے گی. گیلانی صاحب کیا پی ٹی آئی کو نکال کر ملک میں استحکام پیدا ہو جائے گا؟ گیلانی صاحب دیکھیں اگلی حکومت تو ابھی اٹس بیفور ٹائم, بیفور دا الیکشن. ہم کیا ابھی دے سکتے ہیں؟ جس کا مینیفیسٹو اچھا ہوگا, جو ملک و قوم کے مفاد میں ہوگا, جو مطلب ہے ان کی پالیسیز بہتر ہوں گی, اس کو لوگ ووٹ کریں گے. تو اس لیے پریڈکٹ نہیں کر سکتا, مگر نیچرلی ہماری یہی ہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی کو جو کچھ ہوا اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فارمولے پر کام ہو رہا ہے کہ مائنس عمران خان پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت الیکشن لڑ سکتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا سیاسی عملی سیاست میں مستقبل ہے وہ مخدوش ہو چکا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور ان میں تشدد کی پالیسی کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم ان کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور یہ ملیٹنٹ ونگز پارٹیز کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور انہوں نے اس قسم کا جو 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے اس کا پوری دنیا کنڈیم کر رہی ہے, پورا ملک کنڈیم کر رہا ہے. وہ خود بھی اب کنڈیم کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں جب ان کے اوپر بہت پریشر پڑا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر پاکستان کے املاک پر یا فوجی املاک پر حملہ ہوگا, ہم تصور کریں گے وہ ملک پہ حملہ ہوا ہے. تو اس لیے اس کا اب معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ لا ول ٹیک اٹس اون کورس اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. یہ ہم نے فیصلہ نہیں کرنا کہ کون مائنس ہوگا کون نہیں ہوگا. وہ دیکھیں فردوس عاشق عوان کو تو میں دیکھا تھا جہانگیر ترین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. گیلانی صاحب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سر سیاسی پیدا کریں تو پھر ملک میں خوشحالی ہوگی. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ سر آئی ایم ایف کا شرط ہے کہ ملک میں عدم استحکام ہے سیاسی, تو جب تک عدم استحکام ہے ہم پیسے نہیں دے سکتے. اس کے حوالے سے آپ بتا دیں. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملات ہیں, اس پہ کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتا. اور جہاں تک سیاسی استحکام کا تعلق ہے, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لیڈز ٹو اکنامک اسٹیبلٹی, اور انشاءاللہ ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. مذاکرات بھی اس لیے کیا اس کے لیے کیا تھا ہم نے. مذاکرات کیوں کیے تھے؟ اگر 14 ہی مئی کو آپ نے الیکشن کرانے تھے تو پھر ہمارے پاس کیا لینے آئے تھے؟ صاحب ایک وقت تھا کہ جب یہ سارے لوگ پی ٹی آئی میں جا رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ لانڈری لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ جا رہے ہیں. اب وہ لانڈری سے واپس آپ کی طرف آ رہے ہیں. اب وہ لے کے سارے اور جمہوریت پسند ہے. دیکھیں میں نے 5 سال بعد آپ نے یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا رہے گا. دیکھیں پہلی بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سے میں ڈس ایگری کر رہا ہوں کہ وہ لانڈری سے ہو کر دھل کر ہمارے پاس آ رہے ہیں. وہ ہمارے پاس نہیں آ رہے. کچھ اپنے جو ان کے سہولت ہوتی ہے کہ کہاں وہ زیادہ کمفرٹیبل رہ سکتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ ان کا سابقہ ریکارڈ کیسا ہے, کیا کنٹروورشل ہیں, یا انہوں نے بہت زیادہ پارٹی کے خلاف باتیں کی ہیں. ان لوگوں کو ہم نہیں لیں گے. باقی جو ہیں ان کو